تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ لیتے ہیں. اچھا جی, 7واں ریفرنس ملا علی قاری, یہ آپ نے اکثر سنے ہوں گے, بلکہ دیوبندی تو ان کا نام لینے سے پہلے بھی شاید وضو کرتے ہوں. ہاں, بہت احترام کرتے ہیں ملا علی قاری کا. یہ 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, آلموسٹ 400 سال پہلے. بلکہ امام حنیفہ کے بعد چند بڑے جو حنفی اسکول آف تھاٹ کے علماء ہیں نا, امام بدر الدین عینی ہوں, اس لیول کے اگر کوئی عالم ہے تو یہ ملا علی قاری ہیں. ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے مشکات المصابیح کی شرح لکھنا. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, کیونکہ مشکات کی شرح لکھنے کا مطلب تھا کہ مشکات تو ساری حنفیت کے خلاف ہے, کیونکہ وہ تو اہل سنت کی کتابوں میں سے ہے, تو حنفیت کو بچانے کے لیے مشکات کی شرح پھر لکھنی تھی, تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. تو انہوں نے مرقات المفاتیح اس کی شرح لکھی, اس وجہ سے ملا علی قاری کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو اس مشکات میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ مہر کو باغی جماعت قتل کرے گی. ناسک کتنے جاؤ گے, وہ حدیث مشکات میں ہے 5878. تو اس کی شرح میں ملا علی قاری, میں یقین کریں ملا علی قاری کے لیے میرے دل میں جو محبت کے جذبات پیدا ہوئے نا یہ پڑھنے کے بعد, باقی جو انہوں نے حنفیت کا جھوٹا دفاع کیا جس جگہ پہ وہ ایک الگ بات, لیکن یہاں پہ یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہوتے تو ان کو رافضی ڈکلیئر کر دیا جاتا, پرانے ہیں تو بچ گئے ہیں. تو اس حدیث کے تحت وہ لکھتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے, ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے. پہلا انہوں نے اٹیک کیا کہ حضرت معاویہ خلافت کی لالچ رکھتے تھے. یہ ملا علی قاری کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں قصاص عثمان چاہتے تھے. وہ ظاہر ہے وہ یہاں بھی پولیٹیکل لیڈرز آپ کو پتہ ہے کہ سامنے کچھ اور ایجنڈا ہوتا ہے, پیچھے کچھ اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ملا علی کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت کی جو طلب ہے وہ چھوڑ دیتے اور حضرت علی کی بیعت کر لیتے, جو انہوں نے نہیں کیا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے. سر اس سے بڑا اور کیا فتویٰ رہ گیا ہے؟ ملا علی قاری نے چک کے موندا کر چھڑیا سارے نو. یہ جملے ہم نہیں کبھی بول سکتے, اس سے بڑا تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. وہ کہہ رہے سب ظاہری تھا, اندر کچھ اور تھا. امام شوکانی, لیکن شوکانی تو چلیں چھوٹا بندہ ہے نا, وہ تو بعد میں آیا نا, ملا علی قاری سے 200 سال بعد آئے ہیں. چنانچہ یہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اندر چھپی بات تھی نا, اس کو عمار کو باغی جماعت قتل کر لے گی, اس کے بعد تو رجوع کر لیتے, تو نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے اندر گل وچ کوئی اور ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں چلو پہلے تو پلیکھا لگ گیا, بعد ہی جدو عمار قتل بھی ہو گیا ان تے پلیکھا ختم سی, تو کہتے ہیں نہیں گل وچ کوئی اور ہے. تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا ہو گیا. حضرت معاویہ کے عمل اور رویہ کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں مہجور اور متروک ہو گئے. انہوں نے کہا قرآن کو بھی انہوں نے پسے پش ڈال دیا, یہ مہجور وہی لفظ ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے رویے نے قرآن اور احادیث کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور متروک کر دیا, یعنی اس کو ترک کر دیا. یہ 7واں ریفرنس تھا. 8واں